ضلع اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے ایک علاقہ ہے جسے باغ نیلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیلاب کے ایک طرف تو دریائے سندھ کا ساحل ہے اور دوسری طرف پہاڑی سلسلہ۔ قریب ہی دریائے کابل اور دریائے سندھ کا سنگم ہوتا ہے۔ پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان وسیع و عریض میدان ہے۔ نیلاب اسی میدان کا تاریخی نام ہے۔ 24 نومبر سن 1221 بروز بدھ دن کا آخری پہر ہے۔ نیلاب کا میدان لاشوں سے بڑا پڑا ہے۔ ہر سمت انسانی اوضاع ڈھیروں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ زخمیوں کی آہو بکا سے کان میں پڑنے والی آوازیں سننا دشوار ہیں۔ آسمان پر منڈلاتے گدھوں کے غول جگہ جگہ گھومتے بغیر سواروں کے گھوڑے کہ جن کے سوار قتل ہو چکے ہیں۔ بکھری ہوئی شمشیریں اور ڈھالیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تاریخ اسلامی کا ایک عظیم الشان مارکہ آج اس میدان میں پیش آیا ہے، مگر یہ مارکہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ساحل کے ساتھ جہاں پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں اب بھی شمشیریں میان سے باہر ہیں۔ گھوڑے پر سوار ایک آہن پوش جواں مرد اب بھی دشمن سے مد مقابل ہے۔ شمشیر زنی کا مقابلہ جاری ہے۔ سوار اگرچہ مکمل طور پر جنگی لباس میں ہے، مگر اس کی وجاہت دلیری اور اس کے گرد موجود حفاظتی دستہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سوار اپنے لشکر کا سالار ہے۔ قریب موجود خیموں سے ایک عورت نکل کر چلاتی ہے، جلال جلال تجھے اللہ کا واسطہ ہمیں قتل کر دے، جلال ہمیں تاتاریوں کی قید سے بچا لے۔ یہ سالار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے، صدیوں پرانی سلطنت خوارزم کا سلطان جو کئی سال سے تاتاریوں سے نبرد آزما ہے۔ جلال الدین نے کئی دفعہ تاتاریوں کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا، مگر اس دفعہ تاتاریوں کا سالار چنگیز خان بذات خود اس کا مد مقابل ہے۔ چنگیز خان سرائے گوبی سے یلغار کرتا اور سلطان جلال الدین کا تعاقب کرتا دریائے سندھ کے کنارے اس وقت سلطان سے برسر پیکار ہے۔ شاہی خیمے سے پھر اس عورت کی صدا آتی ہے۔ یہ خاتون سلطان کی والدہ ہیں اور خیمے میں سلطان کی ازواج اور شاہی خاندان کی دیگر عورتیں اور بچے ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو شکست ہو چکی ہے اور وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں سے زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ شاہی خواتین چنگیز خان کی قید میں جانے سے مر جانا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ سلطان ششو پنج میں مبتلا ہے کہ خونی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے وہ کس طرح موت سے ہمکنار کرے۔ سلطان کے محافظ سپاہیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور تاتاریوں کا گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ سامنے ہی ظلم و ستم کا نشان بنا چنگیز خان موجود ہے اور وہ اس آخری مارکہ آرائی کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ سلطان کو زندہ گرفتار کیا جائے، اسی لیے تاتاری سپاہی سلطان کو تھکا کر گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ شاہی خیمے سے سلطان کی والدہ کی صدا ایک دفعہ پھر بلند ہوتی ہے۔ اس دفعہ سلطان جلال الدین فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ شاہی خیموں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر تاریخ ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ سلطان شاہی خواتین کو جس میں اس کی والدہ اور بیویاں شامل ہیں یکے بعد دیگرے دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اہل و عیال سے بے پرواہ ہو کر سلطان ایک بار پھر تاتاریوں کی افواج سے نبرد آزما ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تاتاری سپاہ کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ سلطان کے پیچھے دریائے سندھ کی موجیں اپنی جولانی دکھا رہی ہیں۔ سامنے کی طرف سے تاتاریوں کا لشکر سیلاب کی مانند بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سلطان لبے دریا چٹانوں کی بلندی پر چڑھ جاتا ہے۔ چنگیز خان کا منشی عطاء الملک الجیونی لکھتا ہے کہ اس مقام پر دریا کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ چٹان پر موجود جلال الدین اپنا تھکا ماندہ گھوڑا تبدیل کرتا ہے۔ تیر اندازوں سے محفوظ رہنے کے لیے ڈھال کمر پر لٹکا لیتا ہے۔
نیزہ، ترکش اور کمان ساتھ لیتا ہے۔ ایک مسکراتی نگاہ چنگیز خان کی طرف ڈالتا ہے جو سلطان کو زندہ گرفتار کرنے کی فکر میں ہے۔ اس سے پہلے کہ چنگیز خان سلطان کا ارادہ بھانپ لے، سلطان گھوڑے کو چابک رسید کرتے ہوئے خطرناک بلندی سے دریائے سندھ کی سرکش اور تیز تند موجوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ موجوں میں گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے، پانی کئی فٹ اوپر اچھلتا ہے۔ چند ثانیوں کے لیے سلطان پانی میں غائب ہو جاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے سلطان جلال الدین گھوڑے کی پشت سے چمٹا نظر آتا ہے۔ نومبر کا مہینہ ہے، دریا کا پانی یخ بستا ہے، اوپر سے سلطان کا جسم زخموں سے چور ہے، مگر سلطان کمال و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے چمٹا رہتا ہے۔ وفادار گھوڑا اپنے سوار کو لے کر تیرتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانی کی لہریں کبھی اسے ساحل کے قریب کر دیتی ہیں تو کبھی دور۔ لہروں سے لڑتے ہوئے آخرکار سلطان کا گھوڑا دوسرے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کنارے پر پہنچ کر سلطان اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیتا ہے اور ایک نگاہ دوسرے کنارے پر موجود فاتح مگر بے بس چنگیز خان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے ایک قہقہہ بلند کرتا ہے۔ وہ چنگیز خان جس کا نام ظلم و ستم کی علامت ہے، جس کے کان چیخیں اور آہیں سننے کے عادی ہیں، وہ جس سلطان کی موت کی تمنا لیے دریائے سندھ تک کا سفر طے کر کے آیا ہے، وہ سلطان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے قہقہہ لگا رہا ہے۔ عجیب منظر ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا شوقین چنگیز خان شاید اس سے پہلے اتنا بے بس کبھی نہ ہوا ہو۔ جنگ جیت کر بھی وہ سلطان پر قابو پانے میں ناکام رہا اور سلطان دریا کے دوسرے کنارے پر بیٹھا قہقہہ لگا رہا ہے۔ چنگیز خان کے منہ سے بے ساختہ نکلا ہے، بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ چنگیز خان کے یہ جملے اس کے منشی الجیونی اور علامہ ابن خلدون نے اپنی تصنیف میں قلم بند کیے ہیں۔ چند جوشیلے سردار چنگیز خان سے تیر کر دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر دریا کی تیزی دیکھتے ہوئے چنگیز خان انہیں منع کر دیتا ہے۔ یہ منظر سن 1221 عیسوی میں دریائے سندھ کے کنارے پیش آنے والے اس جنگی معرکے کو پیش کرتا ہے کہ جس میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے دلیری اور جوانمردی کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ جس کی نظیر آج تک تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ 20 فٹ بلندی سے گہرے اور تیز رفتار دریا میں زخمی حالت میں چھلانگ لگانا اور پھر بخیر و عافیت دوسرے کنارے تک زندہ سلامت پہنچ جانا انسانی عقل و شعور سے باہر ہے۔ سلطان جلال الدین وہ جوان مرد ہے کہ جس نے منگولیا سے اٹھنے والے تتاری سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منظم ہونے والی تاتاری وحشی قبائل اس وقت کی آباد دنیا کے تقریباً آدھے حصے کو متاثر کر گئے۔ وسط ایشیا میں دو بڑے تاریخی اور مشہور دریا بہتے ہیں، دریائے جیہون جسے اب دریائے آمو کہا جاتا ہے اور دریائے سیہون جسے اب سیر دریا بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کے درمیانی علاقہ ماورا النہر کہلاتا ہے۔ سمرقند، کوکند، بخارا اور ترمز جیسے مشہور تاریخی شہر اسی علاقے میں واقع ہیں۔ اسی دریائے آمو کے کنارے موجود ازبکستان میں اورگنج نام کا شہر بھی آباد ہے۔ یہی اورگنج سلطنت خوارزم کا دارالحکومت تھا۔ سلطنت خوارزم کی تاریخ سکندر اعظم سے بھی تقریباً 1000 سال پرانی ہے، یعنی خوارزم شاہ کا لقب سکندر اعظم سے بھی تقریباً 1000 برس قدیم ہے۔ زمانہ اسلام و اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے سپہ سالار فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم بہلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سلطنت خوارزم اسلامی مملکت میں شامل ہوئی۔ خوارزم کے حکمران خلافت اسلامیہ کے صوبے دار یا گورنر کی حیثیت رکھتے تھے۔ امویوں کے بعد سلطنت خوارزم عباسیوں کے ماتحت آ گئی۔
عباسیوں کے دور زوال میں جب بغداد کا خلیفہ کمزور ہو گیا اور مملکت اسلامیہ کے علاقے یکے بعد دیگرے خود مختاری کا اعلان کرنے لگے تو خوارزم شاہ نے بھی اپنی خود مختار حیثیت کا اعلان کر دیا۔ بغداد کے مرکزیت سے الگ ہو جانے کے بعد خوارزم کے حکمرانوں نے آس پاس کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ خلافت عباسیہ کے علاقے جو مرکز کمزور ہونے کے سبب آزاد ہو گئی تھی وہ رفتہ رفتہ سلطنت خوارزم میں شامل ہوتے گئی۔ خوارزم کی سرحدیں وسیع ہوتی چلی گئی اور آخرکار 1200 سنہ عیسوی میں سلطان علاؤ الدین محمد شاہ کے خوارزم شاہ بن جانے کے بعد سلطنت خوارزم کی سرحدیں تیزی سے وسیع ہونے لگی۔ ماورا النہر کے اکثر علاقے جن میں سمرقند، بخارا، کوکند، ترمز، بلخ، تاشقند اور فرغانہ وغیرہ شامل تھے اور گنج کی سلطنت کے اندر آ گئے۔ علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ نے ترکان خطا کے خلاف عظیم کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح سلجوقی ترکوں کی مقبوضات بھی خوارزم شاہ کے پاس آ گئیں۔ ادھر افغانستان کی غوری سلطنت کا سلطان شہاب الدین غوری اسماعیلی باطنی فرقہ حسن بن صبا کے فدائیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس طرح غوری سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی اور پھر خوارزم شاہ نے افغانستان پر حملہ کر کے غوری سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ پاکستان کے سرحدی علاقوں تک خوارزم شاہ کی مملکت پہنچ گئی۔ اسی طرح موجودہ سرحدی اعتبار سے سلطنت خوارزم اپنے زمانہ عروج میں موجودہ ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے کچھ حصے پر محیط تھی۔ اب سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ نے خلافت عباسیہ کو بھی اپنی سلطنت کا باج گزار بنانا چاہا۔ اس نے خلیفہ بغداد کو پیغام بھیجا کہ خوارزم شاہ کا نام جمعے کے خطبے میں خلیفہ کے ساتھ شامل کیا جائے اور خلیفہ بغداد سلطنت خوارزم کا مہتی ہو جائے۔ علاؤ الدین خوارزم شاہ کے والد کے زمانے میں بھی خوارزم اور بغداد میں لڑائیاں ہو چکی تھیں، مگر اب خوارزم شاہ بغداد کو اپنا متی کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح خلیفہ بغداد اور خوارزم شاہ میں شدید نوعیت کے اختلافات پیدا ہو گئے اور تاریخ نے دیکھا کہ ان اختلافات کے نتیجے میں مملکت اسلامیہ کے بڑے بڑے شہر تاتاریوں کے ہاتھوں برباد ہو گئے۔ لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا، ان کے سروں سے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ آخرکار نہ خوارزم شاہ بچا اور نہ ہی خلیفہ بغداد، دونوں ہی تاتاریوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گئے۔ کمزور اور ناتواں خلیفہ بغداد کو اپنا رقیب اور دشمن سمجھنے والا علاؤ الدین خوارزم شاہ احمق تھا۔ اس کا اصل دشمن تو صحرائے گوبی میں مسلمانوں کا خون پینے کی تیاریوں میں مصروف تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ چین کے شمالی علاقے میں ایک وسیع و عریض صحرا واقع ہے جسے صحرائے گوبی کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ منگولیا میں بھی شامل ہے۔ زمانہ قدیم میں اس صحرا میں وحشی اور جنگجو قبائل آباد تھے۔ صحرا کی سختی سے یہ قبائل بہت سخت مزاج ہو گئے تھے۔ آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرنا انہیں مرغوب تھا۔ چین کی تاریخی خطائی سلطنت کے حکمرانوں نے دیوار چین قائم کر کے انہیں صحرا تک محدود کر دیا تھا۔ قبائلی طرز زندگی میں مرکزیت نہیں ہوتی بلکہ طاقت ہی اصل سرچشمہ ہوتی ہے۔ صحرائے گوبی میں مغل قبیلہ سب سے طاقتور تھا۔ 1154 سنہ عیسوی میں اس قبیلے کے سردار کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ جوان ہو کر تموجن نے مغل قبیلے کے تمام دشمنوں کو شکست دے دی اور ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد گوبی اور منگولیا کے آوارہ قبائل کو ایک جھنڈے تلے منظم کرتے ہوئے ان سب کا سردار بن گیا۔ صحرائے گوبی میں واحد علاقہ جو کچھ سرسبز اور شہری بود باش لیے ہوئے تھا وہ قراقرم کے نام سے مشہور تھا۔ تیموجن نے تمام قبائل جن میں مغل، ایغور وغیرہ شامل تھے ان کی سربراہی اور مرکزیت کا اعلان کرتے ہوئے قراقرم کو اپنا دارالحکومت قرار دیا
اور چنگیز خان کا لقب اختیار کیا۔ چنگیز خان کو علم تھا کہ سرکش منگول صرف اسی صورت میں قابو میں آ سکتے ہیں جب انہیں جنگ و جدل میں مصروف رکھا جائے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر انہیں فارغ چھوڑ دیا گیا تو وہ آپس میں لڑنے لگیں گی۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ حوث مال و زر کے تحت چنگیز خان نے منگولیا کی حدود سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا پہلا شکار پڑوس میں واقع چین کی خطائی سلطنت بنی۔ کئی سال کی خون ریزی کے بعد چین کا شہنشاہ ڈائی ڈانگ دارالحکومت بیجنگ چھوڑ کر فرار ہو گیا اور چین کا وسیع و عریض ملک چنگیز خان کی مملکت میں شامل ہو گیا۔ چین کی فتح کے بعد سلطنت قراقرم کی سرحدیں خوارزم کے مسلمان علاقوں کو چھونے لگی تھی۔ ملک گیری کی ہوس چنگیز خان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف وہ تاتاری قبائل کو مسلسل جنگ و جدل میں بھی مصروف رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اب اس کی نگاہیں سلطنت خوارزم کے علاقوں کی طرف مرکوز ہو گئی۔ خوارزم کے شہر سمرقند، بخارا، تاشقند، اورگنج وغیرہ اس وقت عالم اسلام کی تہذیب اور تمدن کا مرکز تھے۔ علم و ہنر میں یکتا افراد دنیا بھر سے ان علاقوں میں اپنے فن کی داد حاصل کرنے آتے تھے۔ تجارت کا مرکز ہونے کے سبب ماورا النہر کے یہ شہر مال و دولت کی فراوانی رکھتے تھے۔ چنگیز خان نے اسی مال و دولت اور ہوس اقتدار کے تحت ان سرسبز شاداب شہروں کو برباد کر دیا۔ 1218 سنہ عیسوی میں سلطنت قراقرم اور سلطنت خوارزم کے درمیان آزادانہ تجارت اور آمد و رفت کا معاہدہ طے پایا۔ چنگیز خان مسلم علاقوں پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان شہروں کے میل و وقوع اور جغرافیائی حالات سے مکمل آگاہی چاہتا تھا۔ چنگیز خان کا طریقہ کار یہی تھا کہ جاسوسوں کے ذریعے ان علاقوں سے متعلق مکمل آگاہی حاصل کر لی جائے جن پر حملہ آور ہونا مقصود ہو۔ تجارت کے معاہدے کے تحت تاجروں کے روپ میں تاتاری جاسوس سلطنت خوارزم میں پھیل گئی اور سلطنت کے جغرافیائی حالات کے بارے میں معلومات قراقرم پہنچانے لگے۔ اس ساری داستان میں سب سے المناک پہلو خلیفہ بغداد ناصر الدین کا شرمناک کردار ہے۔ اس کی دعوت پر چنگیز خان عالم اسلام پر فوری حملہ آور ہو گیا، ورنہ شاید عالم اسلام کو چند اشرے اس بربادی سے بچنے کے لیے مل جاتے۔ اس حادثے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ خوارزم شاہ سلطان علاء الدین کا خلیفہ ناصر کو اپنی اطاعت کا پیغام دینا اس بات کا غماز تھا کہ وہ خلیفہ ناصر کی اطاعت سے آزاد ہو چکا ہے۔ اب خلیفہ بغداد کو براہ راست خوارزم شاہ سے خطرہ لاحق تھا۔ چنگیز خان کا خوارزم شاہ سے معاہدہ دوستی بھی خلیفہ ناصر الدین کے لیے باعث پریشانی تھا۔ دوسری طرف خلیفہ کا زبردست جاسوسی نظام اسے بتا رہا تھا کہ حقیقت میں چنگیز خان کا معاہدہ دوستی اور تجارت ایک فریب ہے اور اصل میں چنگیز خان کی نظریں سلطنت خوارزم کے شہروں پر ہیں۔ خلیفہ ناصر الدین کے جاسوسوں نے اسے یقین دلایا کہ اگر چنگیز خان کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ خوارزم پر حملہ کرنے کی صورت میں خلافت بغداد غیر جانبدار رہے گی تو وہ خوارزم پر فوراً حملہ کر دے گا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ چنگیز خان کو مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہونے کی صورت میں عالم اسلام کی طرف سے مشترکہ مزاحمت کا شدید خوف لاحق تھا۔ اس پس منظر میں خلیفہ بغداد ناصر الدین نے وہ اقدام اٹھایا جو اس کے منصب کے شایان و شان ہرگز نہ تھا۔ خوارزم کے سلطان سے لاکھ خطرہ سہی، مگر وہ بہرحال مسلمان حکمران تھا اور اس سے معاملات افہام و تفصیل سے حل کرنا بہتر تھا۔ مگر خلیفہ بغداد نے قراقرم ایک سفارتی وفد روانہ کیا اور ایک خفیہ پیغام چنگیز خان کو بھجوایا کہ اگر وہ خوارزم پر حملہ آور ہوگا تو بغداد کی خلافت اس ضمن میں غیر جانبدار رہے گی۔ یعنی خلیفہ نے چنگیز خان کو عالم اسلام پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ بغداد کی خلافت جو عالم اسلام کا سیاسی مرکز ہے اس سلسلے میں خاموش رہے گی۔ یہ سفارت کاری بڑے ڈرامائی انداز میں کی گئی، چونکہ بغداد کے ایلچی کو قراقرم کے لیے خوارزم کے علاقے سے گزرنا تھا۔
اس لیے خلیفہ کا خفیہ خط جو سلطنت خوارزم کے لیے موت کا پیغام تھا، اسے چھپانا ممکن نہ تھا۔ خوارزم کے حکام ویسے ہی بغداد والوں سے مشکوک تھے۔ اس خفیہ پیغام کو پوشیدہ رکھنے کے لیے عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا گیا۔ قاصد کے سر کو مونڈ دیا گیا اور گنجے سر پر سوئی کو گرم کر کے خلیفہ کا پیغام لکھوایا گیا۔ پیغام کے ساتھ خلیفہ کی مہر کو بھی انگارہ کر کے ثبت کر دیا گیا۔ اس تحریر کو کسی خاص تیل سے چھپا دیا گیا۔ جب قاصد کے بال اچھی طرح بھر گئے تو اسے قراقرم روانہ کر دیا گیا۔ اس طرح تاریخ کا یہ خفیہ ترین پیغام چنگیز خان کو پہنچ گیا۔ ادھر خلیفہ بغداد سازشوں میں مصروف عمل تھا، ادھر خوارزم شاہ کی حماقت نے اس سے وہ کام کروا دیا جس نے عالم اسلام کے وسیع رقبے پر تباہی و بربادی کی داستانیں رقم کر دیں۔ تجارتی معاہدے کے تحت قراقرم اور خوارزم کے درمیان تجارتی فاصلوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ادھر اورگنج کے دربار میں خوارزم شاہ کو متواتر خبریں مل رہی تھیں کہ تجارتی قافلوں کی آڑ میں تاتاڑی جاسوس بھی مملکت خوارزم میں اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ اسی دوران خوارزم کے سرحدی علاقے اترار کے حاکم ینال خان نے قراقرم سے آنے والے ایک تجارتی قافلے کو جاسوسی کے الزام میں روک لیا۔ اس قافلے میں اکثریت بخارا کے تاجروں کی تھی، یعنی یہ قافلہ خوارزم کے رہائشی افراد کا تھا اور قراقرم سے واپس آ رہا تھا۔ حاکم اترار نے اورگنج میں خوارزم شاہ کو اطلاع دی۔ خوارزم شاہ نے حکم دیا کہ قافلے کو گرفتار کر لیا جائے اور جاسوسی کے الزام کی تحقیقات کی جائیں۔ حاکم اترار ینال خان خوارزم شاہ کا رشتہ دار تھا۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ قافلے میں موجود مال و متاع کی لالچ میں ینال خان نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے قافلے والوں کو قتل کر دیا اور مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنا سفارتی وفد خوارزم شاہ کے دربار میں بھیجا۔ اپنے خط میں چنگیز خان نے سخت احتجاج کرتے ہوئے حاکم اترار ینال خان کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں جنگ کی کھلی دھمکی دی۔ یہ دھمکی سن کر خوارزم شاہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مقتول تاجروں کی اکثریت خوارزم کے باشندوں پر مشتمل تھی۔ چنگیز خان کا احتجاج اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر جاسوسی کا الزام غلط نہیں تھا۔ علاؤ الدین خوارزم شاہ نے فہم و فراست سے معاملہ نپٹانے کے بجائے غصے میں آ کر چنگیز خان کے قاصد کو قتل کروا دیا اور قاصد کے ساتھیوں کو داڑیاں مونڈ کر انہیں واپس بھیج دیا۔ قاصد کا قتل بین الاقوامی اصولوں کے تحت حالت جنگ میں بھی جائز نہیں ہوتا۔ قراقرم اور خوارزم اس وقت حالت امن میں تھی۔ ایسے میں قاصد کو قتل کر کے خوارزم شاہ نے وہ بھیانک غلطی کی جس کا خمیازہ عالم اسلام کو 1 کروڑ مسلمانوں کی قربانی دے کر بھگتنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں خوارزم کی سلطنت برباد ہو گئی اور تاریخ میں قصہ پرینہ بن گئی۔ قراقرم کے دربار میں چنگیزی وفد شکستہ حالت میں واپس پہنچا اور جب اس نے قاصد کے قتل کی اطلاع چنگیز خان کو دی تو چنگیز خان غصے میں کانپ اٹھا۔ تاریخ جہاں کشائی کا مصنف عطاء الملک الجیونی لکھتا ہے، چنگیز خان آگ بگولا ہو گیا اور پھر تاتاری عقائد کے حساب سے مقدس پہاڑی پر چڑھ گیا اور اپنے فرضی معبور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے 3 دن اور رات اسی طرح گزارے اور پھر نیچے آ کر اعلان کیا کہ جس طرح آسمان پر 2 سورج نہیں چمک سکتے، اسی طرح زمین پر بھی 2 شہنشاہ نہیں ہو سکتے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو فوراً پیغام بھیجا، تم نے جنگ کو پسند کیا ہے، اب جو ہوگا سو ہوگا اور کیا ہوگا یہ خدا کو معلوم ہے۔ اس طرح عالم اسلام پر تاتاریوں کی یلغار کا آغاز ہو گیا اور ایک قاصد کے قتل کا بدلہ چنگیز خان نے 1 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر کے دیا۔ تاتاریوں کی عالم اسلام پر کی جانے والی یہ یلغار تقریباً 12 سالوں پر محیط ہے۔ چند ایک کے سوا عالم اسلام کے تقریباً تمام بڑے شہر اس کی لپیٹ میں آئے۔ مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگائے گئے۔ 1 کروڑ سے زائد مسلمان کام میں آئے۔
بڑے بڑے عالم دین، مجدد، محدث اور مختلف فنون کے ماہر اسی سیلاب کی روح میں بہہ گئے۔ عالم اسلام کا آدھے سے زیادہ رقبہ اس سے متاثر ہوا۔ اتنی بڑی تباہی روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ سن 1219 عیسوی میں چنگیز خان نے اپنے سپاہ کو منظم کرنے کا حکم دیا اور ایک لشکر جرار کے ساتھ خوارزم کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مورخین نے چنگیزی لشکر کی تعداد 7 سے 8 لاکھ تک بیان کی ہے، جبکہ حافظ ابن کثیر نے 8 لاکھ لکھی ہے۔ خوارزم کی سرحدوں کے قریب پہنچ کر چنگیز خان نے ایک لشکر اپنے بیٹے جوجی خان کی سربراہی میں خوارزم کے روایتی راستے سے بھیج دیا اور خود اس عظیم لشکر کو لے کر غیر روایتی اور دشوار راستہ اختیار کیا۔ خوارزم شاہ کا جاسوسی کا نظام ناقص نکلا اور وہ جوجی خان کے لشکر کو چنگیز خان کا لشکر سمجھ کر چنگیز خان کی عسکری چال کا شکار ہو گیا۔ خوارزم شاہ اور جوجی کا ٹکراؤ ہو گیا۔ خوارزم شاہ کا لشکر 4 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور جوجی خان کے پاس اصل لشکر کا صرف ہراول دستہ تھا۔ راستے میں جوجی خان کے ساتھ چنگیز خان کا مشہور سالار جبی نویان بھی شامل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی تعداد کے حساب سے تاتاری اب بھی خوارزمیوں سے بہت کم تھے۔ دوسری طرف چنگیز خان اپنا اصل لشکر لے کر دشوار گزار پہاڑی راستوں سے خوارزم کے وسط کی طرف سفر کر رہا تھا۔ چنگیز خان کا منصوبہ خوارزم شاہ کو سرحدی علاقوں میں الجھا کر کمزور کرنا اور پھر اچانک آندھی و طوفان کی طرح خوارزم کے وسطی شہر بخارا پر قبضہ کرنا تھا۔ بخارا کی فتح کے بعد اس نے اپنی مہم کو آگے بڑھانا تھا۔ کاشگر کے میدان میں جوجی خان اور خوارزم شاہ میں معرکہ لڑا گیا۔ اس معرکے سے پہلے جلال الدین خوارزم شاہ جو اس وقت شہزادہ تھا، اس کی سربراہی میں تاتاریوں سے خوارزمیوں کی جھڑپ ہو چکی تھی، جس میں خوارزمیوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ بہرحال یہ معرکہ خوارزم شاہ کے حق میں بہت برا ثابت ہوا۔ تاتاری اس لڑائی میں بڑی بے جگری سے لڑے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تاتاری حملہ آور خوارزم شاہ سے صرف 100 گز فاصلے پر رہ گئے، مگر جلال الدین ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنے والد کو بچا کر پیچھے لے آیا۔ کاشگر کی لڑائی 3 دن جاری رہی اور پھر جوجی خان چنگیز خان کی منصوبہ بندی کے تحت پیچھے ہٹ گیا۔ خوارزم شاہ نے اسے تاتاریوں کی شکست سے تعبیر کیا اور اعلان فتح کر دیا، مگر اس 3 روزہ جنگ میں خوارزم شاہ کے دل و دماغ میں تاتاریوں کی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ تاتاری کے خوفناک انداز اور لڑنے کے بے خوف اور نڈر طریقہ کار نے خوارزمیوں کو مبہوت کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ انہیں کوئی ماورائی مخلوق سمجھ رہے تھے۔ کاشگر سے پیچھے ہٹتے ہی چنگیز خان کا ایک تازہ دم لشکر جوجی خان کے پاس پہنچ گیا اور چنگیز خان نے جوجی کو سرحدی علاقے فتح کرنے کا حکم دے دیا۔ جوجی خان سرحدی قلعے فتح کرتا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہوا کوکند پر حملہ آور ہو گیا۔ کوکند خوارزم کا عظیم الشان شہر تھا۔ اس کا حاکم تیمور ملک تھا، جس نے بڑی بے جگری اور دلیری سے کوکند کا دفاع کیا، مگر تقدیر کے لکھے کو بھلا کون مٹا سکتا ہے۔ دوسری طرف چنگیزی سالار جبی نویان لشکر سے علیحدہ ہو کر سمرقند کے تاریخی شہر کی طرف حملہ آور ہو گیا۔ ادھر چنگیز خان مرکزی لشکر کے ساتھ بخارا کے عظیم الشان شہر کی طرف بڑھا۔ غرض ہر طرف سے تاتاری یرغار کی خبریں خوارزم شاہ تک پہنچنے لگیں۔ تاتاریوں سے مروب خوارزم شاہ گھبرا گیا اور ایک کے بعد دوسرے شہر سے فرار ہونے لگا۔ اس نے بجائے ایک جگہ رک کر تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے اپنے لشکر کو سلطنت کے مرکزی شہروں کے دفاع کے لیے پھیلا دیا۔ خوارزم شاہ کا یہ اقدام تباہ کن ثابت ہوا اور خوارزمی ہر محاذ پر شکست کھانے لگے۔ اب خوارزم شاہ کی تلاش میں تاتاری لشکر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ خوارزم شاہ نے براہ راست مقابلے سے گریز کیا۔ چنگیز خان کی برق رفتاری کے سبب سال بھر میں خوارزم کی سلطنت کے اکثر علاقے تاتاریوں کی زیر تسلط ہو گئے۔
समरकंद और बुखारा में तातारियों ने मुसलमानों की लाशों के अंबार लगा दिए, खोपड़ियों के मीनार कायम किए गए। कोकंद और अतरार का हाल भी यही हुआ। हाकिम अतरार जनाल खान, जिसने चंगेज़ी काफ़िले को कत्ल किया था, इसे ज़िंदा गिरफ्तार करके चंगेज़ खान के हवाले कर दिया गया, जिसे बाद में इबरतनाक अंदाज में कत्ल कर दिया गया। ख्वारज़म शाह का तमाम ख़जाना तातारियों के कब्ज़े में आ गया। सबसे बढ़कर हरम सरा की ख़वातीन भी तातारियों के कब्ज़े में चली गईं। सबसे बुरा हशर दारुल हुकूमत और गंज का हुआ। तातारियों ने दरिया का रुख मोड़कर पूरा शहर गर्क कर दिया। तातारी ख्वारज़म शाह की बू सूंघते फिर रहे थे। ख्वारज़म शाह ने बेस बदल कर बहरा खिज़र के वीरान जजीरे आब सकून में रूपोशी इख्तियार कर ली। इसी हालत में चंद ही दिनों में वो इंतकाल कर गया और मरने से 3 दिन पहले जलालुद्दीन को अपना जानशीन मुकर्रर कर गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने जिस वक्त हुकूमत संभाली वो वक्त नहायत नाजुक था। हुकूमत संभालते ही इसे दारुल हुकूमत से फ़रार होना पड़ा और गंज के कत्ले आम में 12 लाख मुसलमान शहीद किए गए। इसी हंगामे में जलालुद्दीन के 2 भाई भी हलाक हो गए। अब जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने खरासान के इलाके का रुख किया। बची कुची सिपा को मुनज़्ज़म करने के ख़याल से खरासान का इलाका बेहतरीन था कि ये इलाका अभी तातारी योरिश से महफूज था। जलालुद्दीन को सिपा मुनज़्ज़म करता देखकर चंगेज़ खान ने इनका पीछा करने का हुक्म दिया। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के ताक़ुब में चंगेज़ खान बजादे खुद खरासान पहुँच गया। इसी दौरान हरात का इलाका भी तातारी कब्ज़े में चला गया। गर्ज ये कि अजब अफरा तफरी के हालत में जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने वालिद के बरअक्स तातारियों का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। अब तातारियों की योरिश अफ़गानिस्तान तक फैल चुकी थी। अफ़गानिस्तान के इलाके में तातारियों को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कई किले महीनों की जंग के बाद फतह हुए और कई एक पर तातारियों को पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान कंधार का मार्का पेश आ गया। जलालुद्दीन को इत्तला मिली कि कंधार के किले का नहायत सख्त मुहासरा किया गया है। अहले कंधार की मदद करने के लिए जलालुद्दीन अपनी सिपा को लेकर पहुंच गया। अहले कंधार के साथ मिलकर तातारियों को शिकस्त फाश दी और ये पहला मौका था कि हमला आवर तातारियों में से एक भी ज़िंदा वापस ना जा सका। कंधार के मार्के ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। अब जलालुद्दीन ने गज़नी के इलाके को अपना मरकज़ बना लिया और गज़नी में अपनी कुव्वत मुज्तमा करने लगा। दूसरी तरफ तालगान के शहर पर चंगेज़ खान बजाते खुद हमला आवर था। गज़नी के हालात सुनकर और कंधार की पसपाई ने इसे वहशी कर दिया था। इसने फ़ौरन गज़नी की तरफ एक लश्कर जर्रार रवाना किया। इस दफ़ा जलालुद्दीन ने किला बंद होकर लड़ने के बजाय बाहर निकलकर तातारियों का मुकाबला किया। 3 दिन की घुमसान की लड़ाई के बाद मुसलमानों को फतह नसीब हो गई और तातारी पसपा होकर पलट गए। जलालुद्दीन की इस फतह ने अहले अफ़गानिस्तान में रूह फूंक दी। एक तरफ तो वो जोग दर जोग गज़नी का रुख करने लगे और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के मफतूह इलाकों में तातारियों के ख़िलाफ़ बगावत बर्पा होना शुरू हो गई। गज़नी के मार्के के बाद खरासान के इलाके में फैलने वाली बगावत के नतीजे में तातारियों ने मफतूहा इलाकों में कत्ले आम करना शुरू कर दिया। इस कत्ले आम में लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया। इसी दौरान तलकान में मुकीम चंगेज़ खान को जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने पैगाम भेजा कि आम मुसलमानों को कत्ल करने के बजाय मेरे लश्कर का मुकाबला करे और इसके लिए मैदान वो ख़ुद मुंतखब करे। ये पैगाम चंगेज़ खान को आग बगोला करने के लिए काफ़ी था। इसने अपनी तमाम कुव्वत को खरासान में जमा होने का हुक्म दिया और फिर अपने बेटे तोली खान को एक लश्कर जर्रार देकर गज़नी की तरफ रवाना किया। परवान के मैदान में तोली खान और जलालुद्दीन का मार्का पेश आया और आखिरकार घमसान की लड़ाई के बाद तोली खान कत्ल हुआ और तातारियों की बड़ी तादाद जलालुद्दीन की कैद में चली गई। चंगेज़ी यलगार के दौरान ये पहला मौका था कि मुसलमानों के हाथों तातारी गिरफ्तार हुए थे। परवान की फतह ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। तातारी के काबिल शिकस्त रहने का तसव्वुर पाश पाश हो गया। करीब था कि जलालुद्दीन आगे बढ़कर ख़ुद चंगेज़ खान पर हमला कर देता
اور اسے خراسان سے دھکیلتا ہوا ماورل النہر کے علاقوں میں لے جاتا، مگر قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں کو اپنوں ہی نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ پروان کے مال غنیمت میں ایک بیش قیمت گھوڑے پر سلطان جلال الدین کے دو نہایت اہم امراء امین الملک اور سیف الدین میں جھگڑا ہو گیا۔ بات قتل و غارت گری تک پہنچ گئی۔ امین الملک سلطان کا رشتہ دار تھا۔ سیف الدین نے جلال الدین پر اقربا پروری کا الزام لگاتے ہوئے لشکر اسلام سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نازک موقع پر سلطان جلال الدین گھبرایا اور سیف الدین کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر سیف الدین نہ مانا اور اپنی حامی امراء کے ساتھ فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر جلال الدین سے الگ ہو گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی کمر ٹوٹ گئی، اس کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ چنگیز خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے موقع غنیمت جان کر سلطان پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دفعہ چنگیز خان بذات خود اپنا لشکر لے کر نکلا۔ قلیل فوج کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ مشکل تھا۔ جلال الدین نے اس وقت فیصلہ کیا کہ بچی کچی سپاہ کو لے کر فرار اختیار کیا جائے تاکہ تیاری کا مناسب موقع مل سکے۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے باغی امراء کی طرف راہ فرار اختیار کی تاکہ راستے میں ان کو سمجھا بجھا کر واپس ملانے کی کوشش کرے، مگر چنگیز خان کی طوفانی رفتار کے باعث اسے ہندوستان کا رخ کرنا پڑا۔ چنگیز خان کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ جلال الدین باغی امراء کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہو، نہ ہی وہ جلال الدین کو دریائے سندھ پار کر کے ہندوستان میں داخل ہونے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ سلطان التمش کے پاس پناہ حاصل کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان برق رفتاری سے جلال الدین کا تعاقب کر رہا تھا۔ دوسری طرف جلال الدین خوارزم شاہ اپنی بچی کچی سپاہ کو بچا کر ہندوستان میں سلطان التمش کے پاس پناہ لینا چاہتا تھا۔ ضلع اٹک کے علاقے میں باغ نیلاب کے ساتھ دریائے سندھ کے ساحل پر چنگیز خان نے جلال الدین خوارزم کو جا لیا۔ تاتاریوں اور خوارزمیوں میں خوفناک لڑائی لڑی گئی۔ جلال الدین کو اندازہ تھا کہ یہ جنگ اس کے فنا اور بقا کی جنگ ہے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں جلال الدین کا لشکر برباد ہو گیا۔ اس مارکے کی تفصیل شروع میں پیش کی گئی ہے۔ 24 نومبر 1221 عیسوی کو یہ مارکہ پیش آیا جس میں خوارزم شاہ نے جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے سندھ کو عبور کر لیا۔ باقی تمام سپاہ سوائے چند ایک کے تاتاریوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ دریائے سندھ عبور کر کے جلال الدین کے چند سپاہی اپنے سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ لٹا پٹا یہ شاہی قافلہ دہلی کے سلطان التمش کی طرف چلا۔ ادھر چنگیز خان نے تاتاری لشکر جلال الدین کے پیچھے روانہ کیے، مگر وہ ان کی پہنچ سے دور نکل گیا۔ تاتاری لشکر نے ملتان، لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں پر حملہ کر دیا۔ تاتاریوں کا ایک اور لشکر بلوچستان کی سمت خوزدار کی طرف سے تباہی پھیلاتا چلا گیا، مگر موسم گرما شروع ہو گیا تھا اور ہندوستان کی گرمی منگولیا کے سرد علاقے کے باشندوں کو راس نہیں آئی اور وہ بیمار پڑنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ دوسری طرف التمش نے کھل کر جلال الدین کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً جلال الدین نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ہندو ریاستوں کو فتح کر کے اپنے لشکر منظم کرنا شروع کیا۔ ہندوستان میں چھوٹی سی مملکت بنانے کے بعد جلال الدین نے عراق کا رخ کر لیا۔ تاتاریوں کے خلاف جلال الدین کی جدوجہد 10 سال تک جاری رہی۔ چنگیز خان کا اسی دوران انتقال ہو گیا، مگر اس کے جانشین نے مسلمانوں کے خلاف بربادی کا سلسلہ جاری رکھا جو بڑھتے بڑھتے ایران کے شہر قم تک پہنچ گیا۔ عالم اسلام کے خلاف تاتاریوں کی دست درازیاں جاری رہیں اور جلال الدین تنہا اس سیلاب بلا خیز کے آگے بند باندھتا رہا۔ اس نے کئی دفعہ تاتاریوں کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے خطے کے دیگر مسلمان حکمرانوں کی منت سماجت کی۔ بغداد کے خلیفہ ناصر کو ساتھ ملانے کے لیے وہ خود بغداد جا پہنچا، مگر بجائے مدد کرنے کے خلیفہ بغداد نے جلال الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ درباری سازشوں اور اپنوں کی غداریوں سے جلال الدین کمزور ہوتا چلا گیا۔ آخر کار 1231 میں تاتاریوں کے خلاف 10 سال جد و جہد کر کے یہ عظیم مجاہد خاموشی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ویرانوں میں بھیس بدل کر روپوش ہو گیا۔
کئی سال تک یہ افواہ پھیلی رہی کہ وہ کسی نامعلوم جگہ پر تاتاریوں کے خلاف منظم ہو رہا ہے اور تاتاری اس کی بو سونگتے رہے، مگر جلال الدین پھر دوبارہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ بعد میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا اور بغداد کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی نئی داستان رقم کی۔ اس طرح خلیفہ بغداد کی سازش اپنے انجام کو پہنچی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔